ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. میرا خیال آپ بھی تھک گئے ہیں. مجھے بھی ہوگی ہے کیونکہ مجھے بہت شدید کمزوری ہے, میرے پٹھے بڑے شدید کھچے ہوئے ہیں, اس کمزوری کی باعث میں بول نہیں سکتا, لیکن ایک شوق میں اللہ کا قرآن اللہ اسی قسم کی شفا دے گا انشاءاللہ. تو ذرا آپ سبحان اللہ کہہ دیں تو وہی برکتیں مجھے میسر آئیں گی. اچھا میں ایک ایسی سبحان اللہ آپ سے سننا چاہتا ہوں کہ جب بھی فیصل آباد والے مجھے یاد کریں گے تو آپ کی سبحان اللہ پہلے دستک دے. میں آیت پڑھنے لگوں, جو دل سے سبحان اللہ کہے قرآن سن کے صرف وہ ہاتھ کھڑا کرے. سارے کہو گے انشاءاللہ. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ثم أورثنا الكتاب ثم أورثنا الكتاب فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. میرے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, میرے سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں ذرا قرآن کی شاید پہ غور کرو. وارث الانبیاء فرمایا اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کو وارث الانبیاء کرا, کتاب اللہ کا وارث قرار دیا. ثم أورثنا میرا اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے بندوں کو کتاب اللہ کا وارث بنایا. کن کو وارث بنایا؟ اصطفینا من عبادنا, اپنے بندوں میں سے چنیدہ بندوں کو کتاب اللہ کا وارث بنایا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 2 ٹائٹل ہیں, ایک کتاب اللہ کے وارث بھی ہیں, ایک اللہ کے چنیدہ بھی ہیں. وہ کون ہے؟ فرمایا وہ 3 گروہ ہیں. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, ایک وہ گروہ ہے جو ظالمی کا گروہ ہے. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ, دوسرا وہ گروہ ہے جو مقتصدین ہے. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ,
تیسرا وہ گروہ ہے جو سابقین کا گروہ ہے، ظالمین ہیں، مقتصدین ہیں، سابقین ہیں، فرمایا تینوں جناب والا یہ وارث الکتاب بھی ہیں اور اللہ کے چنیدہ بھی ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جی معاملہ ہے، سابقین کو اللہ کتاب اللہ کا وارث بنائے، اپنا چنیدہ قرار دے، پھر تو سمجھ آتی ہے، لیکن ظالمین کتاب اللہ کے وارث کیسے بن گئے؟ اور میں ایک علماء کا گروہ ہے جو ظالمین ہے، یعنی فقط عالم شریعت نہیں، عالم شریعت ہے، عامل شریعت نہیں، مقتصدین علماء کا وہ گروہ ہے جو عالم شریعت بھی ہے، عامل شریعت بھی ہے، مگر اخلاص نہیں ہے۔ اور چوتھا گروہ کے فرمایا سابقین ہے جو عالم شریعت بھی ہے، عامل شریعت بھی ہے اور اخلاص بھی اللہ نے بنا تھا۔ فرمایا حیرت یہ ہے اللہ نے تینوں کو کتاب اللہ کا وارث بھی قرار دیا اور اپنا چنیدہ بھی قرار دیا۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ محض علم دین کی برکت ہے۔ یہ محض علم دین کی برکت ہے۔ بندہ عامل شریعت بھی نہ ہو، وہ رب کی بارگاہ میں خود جواب دے ہے، لیکن عام لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے فقط محض عالم دین ہونا اتنا بڑا شرف ہے۔ اللہ نے اس مقام پہ اس کو جناب والا فائد فرمایا، اس کرامت سے مشرف فرمایا کہ اللہ نے اب کتاب اللہ کا وارث بھی قرار دیا اور اپنا چنیدہ بھی قرار دیا۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سائے نے جس طرف اشارہ کیا وہ علم لدنی رکھنے والا، وہ عالم شریعت، وہ عامل شریعت جو للہیت بھی رکھتا ہے، اخلاص بھی رکھتا ہے، خشیت الہی کا غلبہ بھی ہے، فرمایا اس کا مقام تو کچھ اور ہے، وہ وارث الانبیاء نہیں، وہ خلیفۃ الانبیاء ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت کنز العمال کی حدیث لائے اذا قرأ الرجل القرآن، فرمایا جس نے قرآن مجید کو جناب والا پڑھا واحتشار من احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جی بھر کی حدیثوں کو بھی جمع کیا، وکانت هناک غریرۃ، طبیعت بھی سلیقہ دار رکھتا ہے، کان خلیفۃ من خلفاء الانبیاء، وہ وارث الانبیاء نہیں، وہ خلیفۃ الانبیاء، اور وہ ہے محدث اعظم پاکستان۔ کیوں سبحان اللہ آپ نے کوئی مسئلہ توڑے پیرے ہاتھ لامڑے عمران علی ویر تک نچ نچ کے جناب نواز شریف تے زرداری اور نچ نچ کے توڑا ساہ نہیں رہتا، اتنے سبحان اللہ کچھی آپ کو سبحان اللہ، اتنے تجھے بڑے محذب ہو کے میں رہنے ہو، میں شریف آدمی ہوں، میں خود سے کیوں بدماش بنوں؟ نعرہ تکبیر، اللہ تعالیٰ برکت دے رہا ہے، سبحان اللہ۔ بندے دا گلا کام نہیں کر رہے پر اندروں آواز کٹ رہے ہیں جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ محض علم دین کی برکت ہے، اس لیے عوام کی خدمت میں عرض ہے علماء کے حوالے میں محتاط رکھا کرو، اللہ نے ان کو بڑی عزتیں بخشی ہے۔ اسی سورہ فاطر کی جناب والا آیت نمبر 27 پہ آ جائے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ یار قرآن سن کے دلو آپ کو سبحان اللہ، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اور میں اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء ہیں، یہ جناب والا اس وقت معنی کیا جائے گا جب قرات ہوگی یخشی اللہ
اللہ کے نام پہ زبر پڑھیں گے، العلماء اس کے اوپر پیش کریں پڑھیں گے. لیکن ایک اور قرات بھی ہے اس کی. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ہاں، امام اعظم ابو حنیفہ کے ہاں اس کی ایک اور قرات ہے. وہ قرات کیا ہے؟ انما یخشی اللہ من عباده العلماء. اس کی یہ قرات یہاں یخشی اللہ، اس کے اوپر آپ جناب والا پیش پڑھیں گے اور العلماء کے اوپر زبر پڑھیں گے. یخشا کا معنی ڈرنا نہیں ہوگا، مجازاً بالاستعارہ کے طور پہ یخشا کا معنی ہوگا عزت والا بنا دینا. وجہ استعارہ کیا چیز ہے؟ جب ایک بندہ کسی قبیلائی سسٹم میں، معاشرے میں اس کی ہیبت ہوتی ہے نا، تو لوگ اس سے، اس کی ہیبت کی وجہ سے اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی تکریم کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے علماء کو ہم نے عزت والا بنایا ہے. علماء کو دین کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے وہ بچا اور وہ روک دیا ہے کہ لوگ ان کی علمی روب کی وجہ سے ان کی عزت کرتے ہیں. اس تقدیر پر اس کا معنی یہ ہوگا کہ معاشرے کے اندر اللہ کے نزدیک وہ عزت والا ہے تو وہ صرف علماء ہے. اس لیے علماء کی عزت کی کتنی عزت کرنی چاہیے؟ ان کا عمل دیکھ کے نہیں، ان کا عقیدہ دیکھ کے. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ماشاءاللہ اتنا بڑا اجتماع ہے، کم از کم قرآن سن کے سبحان اللہ بھی اس طرح سنائی دے. اب مجھ پہ انجانا سا خوف ہے کہ 10 منٹ موٹر میں بند ہو جانی ہے، تو ہم نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے؟ ڈیرے تو بہت نبی صاحب کا بھی ڈیرا ہے، بہت سارے ڈیرے ہیں رہنے کے لیے، لیکن میں نے جانا ضروری ہے. تو کم از کم سبحان اللہ ایسی کر دیں کہ واپسی آسان لگے. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله